نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفتح ہر قسم کی کامیابی اور دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لیے سورہ الفتح باوضو اس طرح پڑھیں کہ اول و آخر درود شریف 71 بار پڑھیں، درمیان میں تین بار سورۃ الفتح اور سورۃ النصر پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کی کامیابی حاصل ہوگی، دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا۔ جو شخص رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر باوضو 3 بار سورہ فتح پڑھے، دو فضل تعالیٰ سال بھر امن و امان سے رہے گا اور ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ الحجرات اگر سورۃ الحجرات کو باوضو لکھ کر موم جمع کر کے حاملہ عورت کے گلے میں باندھ دیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاملہ کا حمل قائم رہے گا اور بچہ صحت اور تندرست پیدا ہوگا۔ اگر کسی کا معدہ منوی یا پتلا ہو گیا ہو اور جریان منی کی شکایت ہو تو روزانہ باوضو سورۃ حجرات 3 بار پڑھے اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں اور 41 دن تک یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ صحت یاب ہوگا۔ سورہ قاف، یہ سورہ قاف ہے محترم ناظرین، کہف نہیں ہے۔ سورہ قاف پیٹ کی تمام بیماریوں کے لیے باوضو سورہ قاف کو لکھیں، پیٹ کی تمام بیماریوں کے لیے باوضو سورہ قاف کو لکھیں اور پانی میں گھول کر چند دن میں وہ پانی پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ پیٹ کی جملہ بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی۔ پاگل پن اور دیوانگی دور کرنے کے لیے سورہ قاف کو باوضو لکھیں اور پانی میں گھول کر مریض کو پلائیں، انشاءاللہ ہر قسم کے خوف اور دیوانگی سے نجات حاصل ہوگی۔ سورۃ الذاریات اگر کسی ملک یا بستی میں قحط پڑ گیا ہو اور لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان ہوں تو چند آدمی مل کر سورہ ذاریات 70 مرتبہ روزانہ ایک وقت میں پڑھ لیا کریں، جب تک قحط ختم نہیں ہو جاتا پڑھتے رہیں۔ سورۃ الطور روزانہ رات کو 3 بار
سورۃ الطور باوضو پڑھنے والا جذام اور کوڑ کے مرض سے محفوظ رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ بیماری کے آثار شروع ہو چکے ہوں تو جلد ہی نجات حاصل ہوگی۔ اگر کوئی مسافر سفر کے دوران اس سورت کو ایک بار روزانہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا اور بحفاظت گھر واپس پہنچے گا۔ سورۃ النجم 31 بار پڑھنا ہر قسم کی مراد پوری ہونے کے لیے یکسیر ہے۔ سورۃ القمر لوگوں میں مقبولیت عامہ حاصل کرنے کے لیے سورۃ القمر باوضو ظہر کے وقت لکھ کر موم جمع کر کے اپنے پاس رکھیں۔ سورۃ الرحمن عمل برائے تسخیر عام و خاص، حکماء، ڈاکٹر، وکلاء، دکاندار، تاجر حضرات کے لیے انمول تحفہ۔ اول سورہ رحمان خوب اچھی طرح یاد کر لیں اور روزانہ صبح جب سورج نکلے اور ایک نیزہ بلند ہو جائے تو سورج کی طرف منہ کر کے سورۃ الرحمن پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آیات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر آئیں تو دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے سورج کی طرف اشارہ کریں۔ اسی طرح ہر مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر انگلی سے اشارہ کر دیا کریں یہاں تک کہ سورت ختم ہو جائے۔ یہ عمل 40 دن تک کریں۔ بعد ختم روزانہ ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھتے رہیں۔ یہ عمل روزانہ 5 منٹ کا ہے۔ ایک ہفتہ بعد آمد مخلوق شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ زکوٰۃ ہے، آپ التفات نہ کریں اور آنے والوں کو کمال اخلاق سے بٹھایا کریں اور خوش مزاجی سے پیش آئیں۔ ایک چلہ میں عام مخلوق کی آمد، دوسرا چلہ میں خاص لوگوں کی آمد، تیسرا چلہ میں رئیسوں کی آمد، چوتھا چلہ میں رات دن مخلوق کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ اگر تجارتی کاروبار ہے سب خریداری کریں گے اور ہر شخص دکان کی طرف خود بہت کھینچ کر آئے گا۔ عجیب و غریب صفات کا عمل ہے۔ اگر کسی حاکم یا افسر کے پاس جانا ہے تو ایک بار سورہ رحمان پڑھ کر جائیں۔ اگر زیادہ وقت نہ ہو تو 3 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھ لیا کریں، پھر سلام کریں۔ افسر کمال خوش اخلاقی سے پیش آئے گا انشاءاللہ۔ وبائی امراض کا علاج، خسرہ یا چیچک کی وبا پھیل رہی ہو تو اس سے حفاظت کے لیے لونگ پر سورۃ الرحمن 3 بار باوضو پڑھیں اور دم کریں۔ ان لونگوں میں سے 3 یا 5 یا 7 لونگ لے کر پانی سے نگل لیں، انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ درینہ اور شدید امراض کا علاج، درینہ اور شدید مریض کو صبح شام سورۃ الرحمن سنائی جائے تو وہ بہت جلد صحت مند ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اور جو بندہ، اور اس کو سورۃ الرحمن کو قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے، اور محترم ناظرین سورۃ الرحمن پڑھنے والا جو ہے وہ امیر بن جاتا ہے، یہ اس کو جو ہے دولت مند بناتی ہے، وہ امیر بن جاتا ہے۔ اب آپ جتنا چاہیں اس کو پڑھیں، جتنا چاہیں سنیں، اور بہت مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں۔ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں اور روزانہ ایک بار تو لازم پڑھ لیا کریں۔ اور یہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سورۃ الرحمن جو ہے یہ امیر بناتی ہے، دولت مند بناتی ہے۔ اتنی پیاری یہ سورت ہے، اس کو لازم کر لیں اپنے اوپر، اس کو لازم پڑھا کریں، روزانہ ایک بار پڑھا کریں۔ اور محترم ناظرین، قرآن سے دل لگائیں، اس کو اپنا ہر وقت اس کے ساتھ آپ کا دل لگا ہو، ہر وقت آپ اس کو پڑھیں، شفا بھی ہوگی،
شفا ہے، یہ قرآن جو ہے مومنین کے لیے شفا ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے آپ دیکھیں وہ لوگ بیمار بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے جو بھی مسئلہ ہو آپ کو اپنا قرآن میں جو ہے وہ تلاش کریں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ ہماری اللہ بنا دے گا، کیونکہ اسی میں ہی سب کچھ ہے۔ باقی بغیر اور یہ لوگوں کے پاس نہ جایا کریں، یہ جو بہروپیے باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے ان کے جسم کے اوپر کپڑے بھی نہیں ہوتے، آپ ان کو کہیں دعائے قنوت سنا دو وہ بھی نہیں ان کو پتہ ہوگا۔ گمراہ لوگ ہیں وہ، نماز کی رکعتیں پوچھ لیں ان کو نہیں پتہ ہوگا نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، ان کو دعائے سورہ فاتحہ سن لیں ان کو یہ نہیں آتی ہوگی، سورہ اخلاص سن لیں نہیں آتی ہوگی۔ تو ان گمراہ لوگوں کے پاس جانے کے بجائے علماء کے پاس جایا کریں، دین والے لوگوں کے پاس جایا کریں، ان کو جا کے بتایا کریں حضرت میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے قرآن اور سنت کی روشنی میں مجھے اس کا حل بتائیں، پھر وہ آپ کو پڑھنے کے لیے بتائیں گے، پھر آپ وہ عمل کریں جس سے آپ کی ایمان بھی مضبوط ہوگا، آپ کی دنیا کی پریشانی بھی دور ہوگی اور آخرت بھی ہماری اللہ بنا دے گا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔